أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کرتے ہیں، اگر ان کو فائدہ پہنچ جائے تو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے تو وہ پلٹ جاتے ہیں اپنے رخ پر۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ کھلا ہوا خسارہ ہے۔ وہ پکارتا ہے ان کو جن کا نقصان زیادہ قریب ہے ان کے نفع کے مقابلے میں۔ کیا ہی برا آقا اور کیا ہی برا رفیق ہے۔ البتہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ عزیز طالبات، یہاں اب منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ مشرکین کا تذکرہ ہوا، اور مشرکین میں بھی ان لوگوں کا جو بہت سخت ہے، اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کنارے پر رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مطلب پرست ہے، نفع جدھر ہوتا ہے ادھر جھک جاتے ہیں۔ حرف کہتے ہیں کنارے کو، کسی بھی چیز کا جو کنارہ ہوتا ہے، یعنی وہ درمیان میں نہیں آتے ہیں بلکہ کنارے چلتے ہیں، اور جس طرف ان کو فائدہ نظر آتا ہے اس طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیے گویا کہ وہ اگر کسی جنگ میں ہیں تو بالکل پیچھے ہیں، کنارے پر ہیں، وہ جنگ کے اس کے درمیان میں نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر حصہ لیں اس کے اندر، یہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ایک کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو اگر دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، دنیاوی کوئی مال متاع ملتا ہے تو وہ راضی ہوتے ہیں۔ اطمأن به فإن أصابه خیر، اگر ان کو خیر، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں بھائی اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، اسلام قبول کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح ان کی زبان یہ الفاظ دہراتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کو آزمائش آ جائے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی طرح کہ ان کو دقت پیش آ جائے تو وہ اپنے منہ پھر جاتے ہیں، یعنی پھر کافر ہو جاتے ہیں، پھر کافروں کی صف میں جا کے مل جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کسی ایک رخ پر نہیں ہوتے ہیں بلکہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے اس فائدے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ آزمائش کو سامنے نہیں رکھتے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے کسی کو نوازتا نہیں ہے، آزمائش ضروری ہے۔
یہ لوگ ہیں یہ خدا کی بندگی صرف اپنے مفاد کی حد تک کرنا چاہتے ہیں، ہر بات کو اپنی منشا کے مطابق منوانا چاہتے ہیں۔ یہ خدا کی عبادت پر اسی وقت راضی اور مطمئن ہوتے ہیں جب ان کا اس میں مفاد ہوتا ہے، لیکن اگر ان کو کوئی امتحان پیش آ جائے، کوئی ان کو پریشانی لاحق ہو جائے تو پھر یہ اوندے منہ الٹے پھر جاتے ہیں۔ یہ اصل میں پھولوں کے طالب ہیں، یہ کانٹوں کی خلش، کانٹوں کی چبھن برداشت نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس پھول ہی ملے، اور پھول کے ساتھ تو کانٹے بھی آتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی راہ تو ایسی ہے جو آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، وہ راحت بعد میں آتی ہے، پہلے آزمائش آتی ہے اس کے ساتھ، اور یہ آزمائشوں سے گزرنا نہیں چاہتے، آزمائش کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں، کنارے کنارے چلنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی دنیا بھی بگاڑ رہے ہیں، دنیا کا نقصان کر رہے ہیں، اور اپنی آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں، دونوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ بالکل ایسا نقصان ہے جو بالکل عیاں ہے، واضح ہے، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے ہیں، یہ دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے، جان و مال کے کسی خسارے کو اوڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ تو بس منفعت جس میں پوشیدہ ہے، جس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے، ادھر یہ چلتے ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ احمق لوگ ہیں، اور ان کی سزا اتنی سخت ہے، نہ ان کے ہاتھ دنیا آتی ہے، نہ ان کے ہاتھ آخرت آتی ہے، نہ خدا ہی ملتا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ ہے ان کا معاملہ۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ظاہر ہے، اصلی اور کھلی ہوئی ایک دم خسارہ ہے۔ اگر اس دنیا کا کوئی نقصان ہوا تو وہ نقصان نہیں ہے اگر بندے نے اپنا اخروی اجر اس کے عوض میں محفوظ کر لیا۔ اب دیکھیں، انسان کو اگر دنیاوی نقصان کر کے لیکن آخرت میں اسے فائدہ ہو رہا ہے، آخرت بن رہی ہے اس کی، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو دنیا بھی چھوڑ رہا ہے، دنیا بھی جا رہی اس کے ہاتھ سے، اور آخرت بھی نہیں مل رہی، تو یہ ہے جس نے اپنی دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، اس کو قرآن نے یہاں خسران مبین کہا ہے۔ اب وہ اہل ایمان میں بھی پورے طور پر شامل نہیں ہے، اور کفار کے درمیان میں بھی پورے طور پر شامل نہیں ہے۔ اہل ایمان میں ہوتے تو آخرت بنتی، اگر دنیا کی کوئی آزمائش ہوتی ان کے پاس، دنیا میں کوئی نقصان ہوتا، لیکن آخرت تو بنتی، آخرت میں تو اللہ کے یہاں سرخ رو ہوتے، تو نہ تو پورے طور پر یہ اہل ایمان کے اندر داخل ہیں کہ ان کی آخرت بن جائے دنیا کی کسی آزمائش کے نتیجے میں، تو آخرت بھی نہیں ملی ان کو۔ دوسرا یہ کہ ادھر کفار کے بھی پورے نہیں ہیں، کفار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی صفوں میں جاتے ہیں، یہ ان کے آدمی ہیں، تو وہاں پر بھی ان کو دنیاوی نفع بھی نہیں حاصل ہوگا، اور دنیا کی چیز بھی ان کو جو وہاں سے ملنے والی تھی وہ بھی نہیں ملے گی، وہ ان کو ادھر کا سمجھیں گے، وہ ان کو ادھر کا سمجھیں گے، اور یہ کدھر کے نہیں ہوں گے۔ تو یہ گروہ ہے جن کی سزا بہت سخت ہے، نہ دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے، ان کی رسوائی ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ کسی جگہ ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اور اگر ان کو آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، فوراً چھوڑ بیٹھتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے منافقین کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیے، اس آیت کو اپنے دور کے اعتبار سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آج ہمارے بھی بہت سے اہل ایمان ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو محض منفعت اور فائدے کی چیز سمجھ رکھا ہے، کہ اگر اس میں ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے، کوئی ان کو ان کے لیے اس میں راحت کا سامان ہوتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے نفس پر ضرب پڑتی ہے اور ان کو کوئی آزمائش اس میں آتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف چند چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس میں تو وہ اسلام کی بات مانتے ہیں، قرآن کی بات مانتے ہیں، باقی اپنی
معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، قانون تہذیب میں، چال چلن میں، ہاؤ بھاؤ میں، تجارت میں، ہر شعبے میں وہ اسلام کی پیروی نہیں کرتے۔ جہاں پر بھی ان کے نفس پر زد پڑتی ہے، نفس پر زور پڑتا ہے، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں انہیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، آسانی لگتی ہے، اس کو کرتے ہیں۔ ایسے ایک بڑی تعداد ہمارے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، ان کے اندر بھی یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ وہ راحت طلب ہو گئے ہیں، مطلب پرست ہو گئے ہیں، وہ نفع کے خواہش مند رہتے ہیں، وہ کوئی آزمائش میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے، کوئی اسلام کے لیے قربانی دینا نہیں چاہتے۔ جس قوم کو، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے شرک کو مٹانے کے لیے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے برپا کیا تھا اور برائیوں کے خاتمے کے لیے اس کو برپا کیا تھا، وہی قوم آج اس میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو اہل ایمان کو بھی اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اگرچہ منافقین کا یہاں تذکرہ ہے، لیکن اہل ایمان کو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے اس میں تو وہ مطمئن ہوتا ہے، اور جہاں آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے فوراً ہی وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے، وہ اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے۔ ذرا سا کسی نے لالچ دیا، ایمان بیچ دیا، ذرا کسی نے لالچ دیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، اہل ایمان کی جو ہے اس کی شناخت کو خراب کر دیا۔ تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، اور پستی ہوتی ہے، تنزلی ہوتی ہے، اور اللہ کی مار ہوتی ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ ہم سب کی اس نفاق سے، اس منافقت سے، اس دو چہرے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر بھی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے سنگینی بیان کی ہے کہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو نفع کے طالب ہیں اور پھولوں کے طالب ہیں، اور کوئی آزمائش اور کانٹوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی راہ تو آزمائش کی راہ ہے، آزمائش کے بغیر تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا ہی نہیں۔ تو یہ لوگ دنیا کے ظاہری مفاد کی خاطر، تھوڑے بہت نفع کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ ذرا سی آزمائش میں اگر وہ کھرے اتر جائیں تو ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه، وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کو جو نہ انہیں نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے، دور کی گمراہی ہے۔ دعا یدعو کے معنی دعا کرنا، مدد طلب کرنا، فریاد کرنا، ان سب معنوں کے لیے آتا ہے۔ تو خدا کے علاوہ کسی ایسی چیز کو نافع سمجھنا اور اس کو اللہ کے علاوہ تو کوئی نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو آدمی نافع و ضار سمجھتا ہے اور اس کو مان کر پکارتا ہے تو یہ شرک ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ينفع، کہ اللہ کے علاوہ کو جو لوگ پکارتے ہیں ایسے ہیں وہ کہ جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں، یہ دور کی گمراہی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو نافع سمجھنا جبکہ وہ نفع پہنچا نہیں سکتا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو ضار سمجھنا، نقصان پہنچانے والا سمجھنا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ شرک ہے۔ کسی اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی جو کسی دوسرے کو نفع کا اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے وہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ نے یہاں پر انسان کے عقل کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو انسان کسی ایسی چیز کی تو عبادت کرے، کسی ایسی چیز کی تو پکارے جو اس کے کام آئے، اس سے تکلیف کو دور کرے، اسے کوئی نفع پہنچائے۔ اب وہ تو نہ کوئی نفع پہنچاتے ہیں، کوئی نہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ ہے پرلے درجے کی گمراہی، یہ ہے دور کی گمراہی۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، وہ اتنا ہی نفع پہنچے گا جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اور اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یدعو
لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، کہ پکارتے ہیں وہ ان کو یدعو پکارتے ہیں، لمن ضرہ جس کا ضرر، جس کا نقصان، اقرب قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، اس کا ضرر، اس کا نقصان اور اس کے نفع اور سے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی آدمی کو اس کا نقصان فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا یہ نقصان کا اور گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ایسا شخص جو نقصان میں پڑنے والا ہے، پکارنے والا ہے، اور جس کو پکار رہا ہے وہ اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے نقصان کے، وقت برباد کے، فوراً ہی اسے نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا وقت برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہا ہے، یہ نقصان نہیں تو اور کیا ہے؟ تو نفع تو ملے گا ہی نہیں اس سے، نفع تو بہت دور کی بات ہے، نفع تو کبھی نہیں ملے گا۔ تو اس میں یدعو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو جس کو پکار رہے ہیں، اس کا نفع تو بہت دور ہے، کبھی بھی نہیں ملے گا اس کا نفع، تو نقصان البتہ فوراً ہی مل جائے گا ان کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لبئس المولا ولبئس العشیر، مولا کہتے ہیں مالک، آقا، جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ، اور مراد اس سے شرکاء ہیں، شفعاء ہیں، جن کی یہ خدا کے علاوہ پرستش کر رہے ہیں اور ان کو کارساز اور حاجت روا، مشکل کشا یہ سمجھ رہے ہیں، اس کو مولا۔ اور عشیر کے معنی ہوتے ہیں، مراد وہ ہے اس سے مشرکین جن جو پیر ہے، جو مرید ہے اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، رفیق ہیں، عشیر رفیق، تو یہ دونوں ہی برے ہیں۔ مولا جس سے یہ اپنی مشکل دور کروا رہے وہ بھی بہت برا ہے، ولبئس العشیر، اور جو یہ خاندان ہے مشرکین کا جو اس سے ان سے یہ طلب کر رہا ہے، یہ بھی برے ہیں، دونوں ہی برے ہیں، لبئس المولا ولبئس العشیر، دونوں ہی برے ہیں، دونوں کا انجام برا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں، بہشت میں داخل کرے گا۔ تو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کی ہے، ایسی جنات میں، ایسی بہشت اور جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے ہیں، یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کو ایک مان کر اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس منافقین کی طرح مفاد پرست نہیں ہیں، بلکہ وہ جس پر انہوں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر، اور جس طرح وہ ایمان لائے ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام دے گا کہ ان کو بہشت میں داخل کرے گا اور وہاں وہ سکون سے رہیں گے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے وہی جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، وہ ایسا طاقتور ہے کہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وہ جس کو نفع پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس کے آڑے نہیں آ سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور یہ مشرکین جن پر یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں، وہ نہ کوئی ان کو نفع پہنچانے پر قادر ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے پر۔ ان کو تو کوئی مکھی بیٹھ جائے، وہ کوئی ان سے چھین کے لے جائے، وہ تو اسے بھی نہیں ہٹا سکتے، اس سے اپنے دور نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ یہ ہے اس جملے کے اندر اہل ایمان کے لیے سکون۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یہ ایمان والوں کے لیے بڑا سکون کا ذریعہ ہے، بڑا اطمینان اور بشارت ہے کہ تم بظاہر ابھی حالات دیکھ رہے ہو کہ بہت تمہارے لیے ناسازگار ہے اور ناگفتہ بھی ہی ہے، لیکن ان حالات سے پریشان نہ ہو، یہ حالات تمہارے لیے خوشگوار ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے، تھوڑی آزمائش ہے، امتحان ہے،
اطمینان رکھو، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ فضا جس میں تم سانس لے رہے ہو اور گھٹن محسوس کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے جنت نما بنا دے گا اللہ تعالیٰ، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے، ان کے دل کا قرار ہے اور اطمینان ہے اس کے اندر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ مشرکین جو پوجا پاٹ میں جن کے لگے ہوئے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، عاجز ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کسی کے لیے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر دیتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اللہ ضرور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اس دنیا میں بھی ان کی اس آزمائش کے بعد ان کے اچھے دن لے کر آئے گا، اور اس دنیا کے بعد بھی ان کو جنت کی بڑی نعمتوں میں رکھے گا اور جنت سے نوازے گا اور اپنی خوشنودی عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔